ارے بھائی صاحب، آپ جو پہلے شوز میں آتے تھے نا، میرے تو مسکرا رہے ہوتے تھے، مسکرا تو آج بھی رہے ہیں، لیکن بڑے پر امید ہمیں لگتے تھے. لیکن اب سر کافی مایوس لگ رہے ہیں، تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مایوسی کس سے ہے، کس چیز سے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جی بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اس وقت مایوسی ہر چیز سے ہے. نظام میں مایوسی ہے، جو الیکشن ہوئے ہیں ان سے بڑی مایوسی ہے، اس کے نتیجے میں بڑی مایوسی ہے. شریف خاندان سے ہے، میاں نواز شریف سے ہے، سیاست سے ہے، ان سے بھی سخت مایوسی ہوئی ہے. جماعت سے بھی مایوسی ہے. کیوں؟ باقی اس لیے کہ یہ خواب ہم نے نہیں دیکھا ہوا تھا کہ ہماری جماعتیں چل کر آگے چل کر ایسے کام کریں گے جس میں ہمیں مایوسی ہو. مایوسی سے زیادہ اسے میں سخت لفظ بھی استعمال کر سکتا تھا. یہ کبھی ہم نے نہیں سوچا. کیسے کام کیے؟ کیوں مایوسی کی وجہ؟ کیا کوئی انہوں نے ڈیل کر لی ہے؟ کیا کیا جو آپ مایوس ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو اپنا ایک نظریہ رکھتے تھے، جس ٹائم پہ ہم قائم تھے، جو 2018 سے پہلے ہم نے ایک نعرہ دیا تھا. ہم کہتے تھے کہ ہمارا الیکشن چرایا گیا ہے. ہم کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. ہم کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت ہو، سویلین سپریمیسی کا نعرہ تھا. ہاں سویلین سپریمیسی کا آرڈر کرو. پھر ہم ایسے لیٹے کہ پھر ہمارا کوئی حال نہیں رہا. تو میں تو اس وقت سے آپ جانتی ہیں کہ میں اس سے پہلے بڑے پروگرام کرتا تھا، ڈیفینڈ کرتا تھا. شاید ہی کسی نے اس مشکل وقت میں اتنا زیادہ ڈیفینڈ کیا ہو، لیکن بڑی سخت اس وقت بھی مایوسی تھی. پھر اس سے زیادہ مایوسی اس وقت ہوئی کہ جب انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگ جو جماعت سے چھوڑ کے گئے، ان لوگوں کو انہوں نے ٹکٹ دے کے کہا کہ پنجاب میں لوٹوں کو الیکشن لڑو. ہمیں کہا گیا تھا کہ ترین صاحب کے بارے میں، علیم خان صاحب کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہ کام کرتے ہیں. ہم تو ان سے کو جانتے نہیں تھے، ہم باتیں کرتے رہے. ایک دم پتہ چلا کہ جی وہ سب سے اچھے ہو کے ان کو اپنے ساتھ بٹھا لیا. ہم نے اس وقت سوال اٹھائے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ صرف اقتداری سیاست ہے، صرف کوئی پوزیشن اگر آپ نے لینی ہے یہی ہے، بلکہ آپ نے کوئی ہمارا نظریہ نہیں ہے، کوئی ہمارے کسی بات پر اگر ہم کھڑے نہیں. جو آپ سوالات اٹھا رہے ہیں، یہ سوالات آپ نے کس سے کیے؟ میاں نواز شریف سے کیے، شہباز شریف سے کیے، کس سے کیے؟ جا کے اپنے جہاں موقع ملا. یہ بڑی لمبی داستان ہے. تو جواب کیا ملا پھر؟ بس جواب یہی ملا جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ آج حکومت مت لیں. یہ مینڈیٹ ٹھیک نہیں ہے. یہ اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ ڈیل کر کے نشستیں جیتی ہیں اور کمپرومائزڈ حکومت بننے جا رہی ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ڈیل کی ہے نہیں کی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ ان سیٹوں کی وجہ سے جو حکومت بننے جا رہی ہے وہ بہت زیادہ کمزور حکومت بننے جا رہی ہے. نہ ان کے پاس کوئی اخلاقی، نہ ان کے پاس کوئی قانونی، نہ ان کوئی اختیار نہیں. ایسا نہیں ہوگا. پنجاب حکومت تو مضبوط ہے سر. ایک ایسا مینڈیٹ، یہ تو وقت آنے والا وقت بتائے گا. یہ بھی تو کچھ ہی گھنٹے یا سر آپ کو شکایات ہے، لیکن بتائیں نا نون لیگ کے پاس پھر کیا آپشن تھا؟ وہ کیا کرتے؟ وہ کہہ رہے تھے ہماری پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. عمران خان کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں بڑی سختیاں کی گئی، میاں صاحب دوبارہ جلا وطن ہو گئے. پھر شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز اور بھی کئی لیڈر جیلوں میں رہے. تو لچک دکھانے کے علاوہ اور کیا راستہ تھا پھر؟ دیکھیں ایک بات تو یہ ٹھیک ہے کہ یہ باتیں ہیں بالکل جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت بھی ایک ایسا ماحول ضرور بنا، ایک ایسا بنا کہ اس وقت لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، ان پر کیسز بنائے گئے. میں تو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے جو حکومت ختم کی گئی وہ بھی غلط فیصلہ تھا، لیکن اس کا یہ مطلب کہیں بھی نہیں تھا کہ پھر اب جو ہم نے سٹینڈ لیا تھا، جن لوگوں کو ہم نے کہا انہوں نے ہمارے خلاف غلط فیصلے کیے ہیں، جنہوں نے کہا غلط فیصلے جنہوں لوگوں نے ہمارے خلاف کروائے ہیں، کیا پھر ان کے ساتھ ہم ہاتھ ملا لیں؟ تو پھر یہ کب تک یہ ہاتھ ملاتے رہیں گے؟ یہ کب تک یہ باتیں چلتی رہیں گی؟ یا تو کہیں کہ وہ غلط ہم نے کیا تھا، جو الزام لگائے تھے وہ غلط تھے، وہ الیکشن کے جو ہم نے الزام لگائے تھے وہ غلط تھے. پھر تو ٹھیک ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر یہ کہیں گے جو بات میں ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حکومت پی ڈی ایم کی بنائی تھی وہ غلط کی ہے. کوئی ایک چیز تو غلط ہے، یعنی میرے فائدے میں چیز ہو جائے تو میرا اصول بھی نہ رہے، میرا نظریہ بھی نہ رہے، میرا نعرہ بھی نہ رہے، میرے پاس کوئی جو میں نے اپنی ایک پوزیشن لی وہ بھی نہ رہے. ہم کہاں جائیں؟ ہم آپ کے پاس جب بیٹھتے ہیں آپ پھر پوچھتے ہیں، پھر ہماری وہ آپ ٹیپ چلواتے ہیں کہ آپ بیٹھ کر ٹی وی میں ایسی ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو کوئی مارل چیز تو ہمارے پاس موجود رہنی چاہیے. بڑی اچھی بات ہے یہ سر. یا ہم کہیں کہ نہیں یہ غلط ہے. کوئی ایک کتنے آپ کے پروگراموں میں آیا ہوں، میں آ کے آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کے یہاں باتیں کرتا تھا، زور زور سے کہتا تھا ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہم اقتدار میں آئیں گے تو کبھی بھی ان کا ہاتھ پکڑ کر اقتدار میں نہیں آئیں گے. ہم کہتے تھے کہ کبھی بھی ان جو نظریاتی لوگ نہیں ہیں ان کو اپنی پارٹیوں میں شامل کریں گے. ہم نے نہ کاف مسلم لیگ دیکھی، نہ ہم نے ایم کیو ایم دیکھا، نہ ہم نے پیپلز پارٹی دیکھی، نہ ہم نے کوئی اور چیز دیکھی. اور وہ اس کے زیادہ جو پی ٹی آئی کے MNAs جو انہوں نے اپنی جماعت سے اس نے نکالے کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈیفیکشن کیا، ہم نے ان لوگوں کو ٹکٹ دیا، ساتھ رکھا. تو آپ مجھے پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں خمیازہ بھگتا نون لیگ نے اس کا